सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक 15 अफराद के कत्ल और दर्जनों इल्जामात आयद किए गए। नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने हमले को सानिहा करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी नेशनल इमाम काउंसिल का कहना है दाइश एक बुराई है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। Pakistan joins colleagues in strongly condemning the heinous attack in Sydney at a religious gathering. We extend our deepest condolences to the families of victims. पाकिस्तान सिडनी में मजहबी इज्तिमा पर होने वाले घिनौने हमले की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा पाकिस्तान मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार नागुज़ीर करार देते हुए शर्म अल शेख में होने वाली पेशरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली आबादकारी फौरी बंद की जाए। मकबूजा इलाकों की आबादी कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करना गैर कानूनी है। मस्जिद अक्सा समेत मुक़द्दस मकामात की हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जारी करदा सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफराद भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। अहमद अल शरा की तारीफ करने के बावजूद शाम के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। दीगर ममालिक में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और जनूबी सूडान शामिल। अंगोला, एंटीगुआ, गेबोन, गैम्बिया, तंजानिया और दीगर ममालिक के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियाँ आई। टोंगा, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी अमरीका में दाखिला बंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर-ए-आज़म को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है दानिश स्कूल्स के मामले पर सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कानून शहादत बिल की मंजूरी दे दी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने इस्तदा की मुकदमात पर लीगल राय लेने के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुकदमे में अब तक इस्तगासा के 45 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के तनाज़े का केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। अकरम शेख, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उज़ैर भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ केस की पैरवी करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ी। M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से पिंडी भटियां और गोजरा से मुल्तान तक। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद की गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद की गई। सादकाबाद के इलाके जमालदीन वाली के करीब धुंध की वजह से बस को हादसा। बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकता। फल और सब्जी मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। कराची के रेस कोर्स रोड पर सफूरा चौरंगी के करीब शहरी को कुचलने वाला डंपर ड्राइवर गिरफ्तार न हो सका। रेस लगाने वाली बस ड्राइवर भी गिरफ्त में न आ सका। डंपर और बस ड्राइवर के खिलाफ मलीर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डंपर का ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया था। CCTV फुटेज में बस को तेजी से जाते देखा जा सकता है। बिहार के वजीर आला ने खातून का नकाब हटाकर शर्मनाक हरकत की।
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی گھٹیا حرکت کی مذمت. بیان میں کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل خاتون کی عزت خود مختاری شناخت پر حملہ ہے. خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل قبول ہے. کسی کو خواتین سے ناروا سلوک کا حق نہیں. اوچھی حرکت پر جواب دہی اور مذمت ہونی چاہیے. 9 مئی کو سازش یا ادارے میں توڑ پھوڑ کے شواہد آئے تو بہت بڑا چارج ہوگا. فیض حمید سے متعلق دیگر معاملات پر قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس پریشانی کا باعث نہیں بنے گا. بانی پی ٹی آئی مسلح جد و جہد چاہتے ہیں. مسلح جد و جہد کی بات کریں گے تو قانون کے مطابق سلوک ہوگا. این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے. اتحادی جماعتیں حل نکالیں گی. سب کو اعتماد میں لے کر معاملات کو اثر نو دیکھنا ہوگا. جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوگی. بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں پیش کیے جانے کا امکان. بانی کے وکلا اور پروسیکیوشن ٹیم عدالت میں پیش ہوگی. عدالت نے استغاثہ کے مزید 3 گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپور ناکے پر روک لیا. بانی کی بہنوں نے پھر دھرنا دے دیا. اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی سخت. 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. سہیل آفریدی اور دیگر بار بار طلبی کے باوجود اے ٹی سی اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے. ملزمان کے خلاف تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج ہے. اپوزیشن الائنس کے رہنما قومی کانفرنس کے لیے متحرک. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. اپوزیشن کا وفد جماعت اسلامی کی قیادت سے ملنے پہنچا. لیاقت بلوچ اور دیگر سے ملاقات. اسد کیسر کی قیادت میں وفد کی آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات. کانفرنس میں شرکت کی دعوت. قومی وطن پارٹی کے رہنما نے کہا مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. اگلے مرحلے میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطے کا امکان. ہمارا پہلا فیز آف مائننگ بہت جلد شروع ہو جائے گا. جو یہ ساری کنسرنز ہیں ان سب کو یہ سیٹسفائی کر دے گا. couple of weeks we will be doing an interview, couple of maybe months or weeks, جہاں پہ ہم پہلا فیز اپنا شروع کر دیں گے. یہ 2025 کی جو چین انالیسس کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان گلوبلی نمبر 3 ہے. پاکستان میں کرپٹو مائننگ چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی. پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے بڑی خوشخبری سنا دی. بلال بن ثاقب نے AY نیوز سے گفتگو میں کہا بٹ کوائن مائننگ کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. پاور پلانٹس کے ذریعے بٹ کوائن مائننگ کے لیے کارڈز لگائے جا سکتے ہیں. مائننگ کا پہلا فیز چند ہفتوں میں شروع کیا جائے گا جس کے بعد لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے. مائننگ کی بدولت اضافی بجلی ڈالرز میں فروخت کر پائیں گے. کرپٹو کرنسی کا رجحان پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے بڑھا ہے. ہمارے نوجوان ابھی سے 2030 میں جی رہے ہیں. ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کے اغوا کی کوشش ناکام. واقعے کی اطلاع پر ایس پی گلگشت ذیشان حبیب کے گھر پہنچ گئے. ذیشان حبیب کے مطابق 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی. مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے. میں پچھلے دروازے سے نکل گیا. ملزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا اور پھر آگے جا کر چھوڑ دیا. ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا. پوچھتے رہے میں کہاں ہوں. 3 دن پہلے میرے دوسرے دوست کو اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج کرایا. نہیں جانتا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا تھے. نیو کراچی میں عالم پرائڈ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ. واٹر بورڈ کا ملازم ہادی شہزاد جاں بحق. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے. تفتیش شروع کر دی گئی ہے. ایس ایس پی وسطی ذیشان شفیق صدیقی کی سول اسپتال میں مقتول کے بھائی سے ملاقات. ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا یقین دلایا. اورنگی ٹاؤن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق. نصیر چائے پینے جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی. نصیر کی مزاحمت ڈاکو کو گولی مار کر فرار ہو گئے.
کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق۔ بزرگ کے نالے میں گرنے کی CCTV فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بزرگ شہری سڑک پر چلتے ہوئے اچانک نالے میں جا گرا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ متوفی زمان ٹاؤن سیکٹر 34 کا رہائشی تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے حادثہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ سیاسی و سماجی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بھٹو کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ جنازہ دوپہر 2 بجے حویلی لکھا کے علاقے وسابے میں ہوگا۔ میاں منظور بھٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ ایوان صدر میں وفاقی ٹیکس محتسب کی حلف برداری کی تقریب۔ صدر نے ظفر الحق حجازی سے وفاقی ٹیکس محتسب کا حلف لیا۔ صدر آصف علی زرداری سے ظفر الحق حجازی نے ملاقات بھی کی۔ صدر کا ٹیکس محتسب کو عوامی آگاہی بڑھانے پر زور، کہا ٹیکس محتسب دفتر شہریوں کو فوری اور آسان ریلیف فراہم کرے۔ اس کا ذمہ دار بھی اگر آپ مجھے ٹھہرائیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو تھینک یو سر۔ کلائمیٹ چینج فیکٹس بلوچستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بارش نہ ہونے کا ذمہ دار بھی آپ مجھے ٹھہرائیں گے تو تھینک یو سو مچ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلی کے سب سے زیادہ اثرات ہیں۔ خشک سالی پر عالمی اداروں اور وفاق سے مدد مانگی ہے۔ کم وسائل کے باوجود کلائمیٹ فنڈ بنا دیا۔ نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ CPPA نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 31 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ PIA کی نجکاری کا عمل آخری مراحل میں۔ انتظامیہ اور چاروں کنسورشیم کے حکام کا اجلاس۔ بولی کی تیاری کے لیے کنسورشیم کے فائنانس اور HR ماہرین نے PIA سے مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ تمام کنسورشیم 23 دسمبر کو بولی جمع کرائیں گے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی کنسورشیم کو مکمل تعاون اور تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ PIA کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل شفافیت کے تحت میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ برطانیہ میں ڈاکٹرز نے حکومت کی نئی پیشکش مسترد کر دی۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی 5 روزہ ہڑتال کا آغاز آج صبح 7 بجے سے ہوگا۔ برطانیہ میں ڈاکٹرز کی اکثریت نے ہڑتال کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سیکریٹری صحت کا کہنا ہے یہ غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ اسپتالوں پر فلو کا دباؤ ہے۔ یہ برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 2 سال میں ڈاکٹرز کی 14ویں ہڑتال ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ گزشتہ 11 ماہ میں کامیابیوں سے متعلق بتائیں گے۔ ٹرمپ اگلے 3 سال میں بہت کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL آزاد کشمیر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ آف گورننس اجلاس میں چیئرمین محسن نقوی نے کہا سیزن 11 کے مقابلے مظفر آباد میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بورڈ آف گورنر نے لندن اور نیو یارک روڈ شو کی کامیابی پر محسن نقوی ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا۔ سری لنکن ٹیم کے دورہ جاری رکھنے پر محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہم نے اخلاص سے محنت کی، اللہ نے مدد کی۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں گرین شرٹس کا شاندار کم بیک۔ UAE کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آخری گروپ میچ میں قومی ٹیم نے 70 رن سے میدان مارا۔ دبئی میں میزبان ٹیم 242 رنز کے تعاقب میں 170 پر ڈھیر ہوئی۔ آخری 7 وکٹیں صرف 29 رنز کے فرق سے گری۔ ایان مصباح کے 77 رنز کسی کام نہ آئے۔ عبدالسبحان نے 4 شکار کیے۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 241 رنز بنائے۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ شری لنکا یا بنگلہ دیش سے ہوگا۔ سمندر کنارے خوبصورت نظارے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے ٹرافی ٹور کا آغاز۔ شروعات مشترکہ میزبان بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج سے کی گئی۔
ICC का कहना है टूर में ट्रॉफी ओमान, कतर, बहरीन, नेपाल और मंगोलिया जाएगी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगी। और मारूफ अदाकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। PTV की ड्रामा सीरियल अलिफ नून में अलन के किरदार ने कमाल अहमद रिजवी ने को लाजवाल शोहरत बख्शी। अदाकार रफ़ी खावर नन्हा के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा, समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज पोआ, असगर अली, शकील कामरेड, फैजान लम्बू, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, उसामा जमील को भिजवाते थे।